یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 100 سال کی بات ہے، 100 سال پہلے کی۔ عرب ملک میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے جن کا نام عمر تھا۔ کوئی بھی کام ہوتا تھا، کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا تھا تو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی بیٹی نے ان کی ڈائری کو کھولا، 95 عمر کی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی بیٹی نے جب ڈائری کھولا اس میں ایک واقعہ لکھا تھا، اس واقعے کو شائع کیا۔ تو عمر اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں وہ جو ڈاکٹر عمر تھے وہ ہڈی کی اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے، بڑے ماہر ڈاکٹر تھے۔ وہ کہتے جب میں پڑھ کے آیا ڈاکٹری تو پورے عرب میں کوئی بھی میری ٹکر کا ڈاکٹر نہیں تھا، اتنے بڑے ڈاکٹر تھے۔ وہ کہتے ہیں ان کا ہاسپٹل ریاض میں تھا، بڑا ہاسپٹل بھی اس وقت بنوایا تھا جس حساب سے رہا ہو۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ عرب کی حکومت نے تمام ڈاکٹروں کی میٹنگ بلائی، جتنی ہڈی کی بڑے بڑے ڈاکٹر تھے ان کو میٹنگ بلائی، اور اس میٹنگ میں مجھے بھی شامل کرنے کا مجھے بھی مدعو کیا گیا۔ تو میں ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد وہاں بیٹھا۔ 15 منٹ کے بعد ہوائی جہاز سے سفر کرنا تھا۔ تو جب ہوائی جہاز اڑنے سے 5 منٹ پہلے الاؤنس ہوتا ہے کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے ہوائی جہاز کو رد کیا جاتا ہے، اس لیے جو مسافر حضرات ایمرجنسی میں جانا چاہتے ہیں وہ گاڑی چلے جائیں، اور جن کو کوئی ایمرجنسی نہیں وہ اپنے گھر چلے جائیں۔ بہرحال وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر عمر لکھتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا۔ اس کے بعد میں نے بات کیا تو لوگوں نے بتایا کہ موسم بڑا خراب ہے، ریتیلا طوفان آنے والا ہے، اب اس حالت میں جانے والا نہیں۔ اب ڈاکٹر عمر کہتے ہیں مجھے جانے کی بہت جلدی پڑی تھی، مجھے جانا ضروری تھا۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے اب اتنی اچھی فیسلٹی تھی نہیں، 100 سال پہلے کی بات ہے، کوئی گاڑی وغیرہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں گاڑی کرنے کے بعد میں وہاں سے چلا، 6 گھنٹہ مسلسل سفر کرتا رہا۔ کہتے ہیں اس کے بعد ایک گاؤں میں ایک دیہات کے قریب جب میں پہنچا تو اچانک سے موسم خراب ہو گیا، اچانک سے موسم خراب ہو گیا، طوفانی ریت کا طوفان اور عجب چمک اور دمک کے ساتھ موسم اتنا بگڑا کہ کہتے ہیں اب چلنا دوبر ہو گیا، راستہ بھی میں بھٹک گیا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں کے اندر داخل ہوا اور ایک گھر کے قریب میری گاڑی جا کر رک گئی، اور پھر ڈرائیور سے میں نے پوچھا تو کہنے لگا آپ کی گاڑی بھی خراب ہو گئی۔ اب ڈاکٹر عمر کہتے ہیں میں نے جہاں میری گاڑی رکی وہیں پر ایک گھر تھا، میں نے اس پر دستک دی، اندر سے آواز آتی کسی بوڑھی خاتون کی کہ دروازہ کھلا ہے اندر چلے آؤ۔ ڈاکٹر عمر کہتے ہیں میں اندر گیا، اندر جانے کے بعد میں نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون ایک شیرخوار بچے کو جھولے میں رکھ کر اپنے ہاتھ سے جھلا رہی ہے۔ اندر گیا، سلام کیا خاتون سے، اس خاتون نے کہا بیٹھے میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں، آپ پریشان ہوں گے۔ تو ڈاکٹر عمر کہتے کوئی فون کال کر سکتا ہوں؟ کہا بیٹا یہاں فون تو دور، یہاں کوئی لائٹ ہی نہیں ہے، اب طوفان تھمنے دے، اس کے بعد میں شہر سے کسی کو بلا کے گاڑی وغیرہ ٹھیک کرائی جائے گی۔ عمر کہتے میں بیٹھ گیا، بوڑھی عورت نے کہا جھولے کو جھلاؤ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ ڈاکٹر عمر جھولا جھلاتے رہی، وہ بوڑھی گئی کھانا وغیرہ لے کر آیا، دسترخوان پر رکھا، میں کھا رہا تھا، ایک دن والے کھایا۔ میں نے پوچھا اما بھی یہ بتا یا اس گھر میں کوئی اور نہیں رہتا، یہ تیرا کون ہے جو جس کو جھولا جھلا رہی ہے؟ کہا میرا پوتا ہے اور اس کے ماں باپ ایک حادثے کا شکار ہو گئے، انتقال کر گئے، اس کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی نہیں۔ تو کہا اما تو بھی کھانا کھا لے، یہ ہر وقت کیوں جھلاتی رہتی ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا یہ اگر جہاں جھولا رکا فوراً یہ رونے لگتا ہے، اس کو ایک ہڈی کا پیچیدہ مرض ہے۔ اللہ اللہ، ہڈی کا پیچیدہ مرض ہے۔ ڈاکٹر عمر کھانا کھاتے کھاتے بولتے ہیں کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ کہا ہر ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر کہتا ہے علاج تو ممکن ہے مگر اس کا علاج وہی کر سکتا ہے جو ہڈی کا اسپیشلسٹ ہو، اور اس وقت سب سے بڑا ڈاکٹر عمر کے علاوہ کوئی نہیں، ڈاکٹر عمر کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور عمر کے پاس تو جانی سے بڑا ڈاکٹر ہے، بڑے لوگ ہیں، نہ نمبر ملے گا نہ اتنا خرچہ تیرے پاس، تیرے پیسہ اتنے پاس ہے۔ تو کہنے لگی بوڑھی عورت جب میں نے سنا کہ عمر ہی میرے بچے کا علاج کر سکتا ہے، میں نے عشاء کے بعد مصلی بچھایا، رکھ حضور میں نے ہاتھ اٹھایا، کہا مولا اگر میں مجبور ہوں تو مختار ہے، الہی اگر میں عمر تک نہیں جا سکتی تو عمر کو میرے پاس بھیج سکتا ہے۔
تو تو عمر کو میرے پاس بھیج سکتا ہے، الہی کوئی بندوبست کر دے، میں جاؤں گی، خرچہ لگے گا، غریب بڑھیا ہوں، تو بھیج دے گا، خرچہ بھی بچ جائے گا، علاج بھی ہو جائے گا۔ ڈاکٹر عمر کی ہاتھ سے نوالا گرا، آنکھ سے آنسو گرنے لگے۔ بوڑھی عورت نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں حضور میں رب کی رحمت دیکھ رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم تجھ بوڑھی کی خاطر اللہ نے پلین کو کینسل کروایا، موسم خراب کروایا، گاڑی خراب کروائی۔ ارے اللہ کی رحمت اتنی عظیم ہے، ہم معاملہ اس پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کرم کی برکھا برسایا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس لیے ہمارا بھروسہ مکمل اپنے رب پر ہی ہونا چاہیے، سارا کام اپنے رب کے حوالے کر دے۔ اللہ کی عزت کی قسم اس طرح ہوگا کہ نہ ہم خواب میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمارا کس طرح کام کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ پر بھروسہ کرنے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب کی رحمت کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔